السلام علیکم۔ یہ قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلیوں کے اندر خواتین اور نان مسلمز کے لیے جو ریزروڈ سیٹس ہیں ان کا معاملہ بہت طول کھینچ گیا تھا، کیونکہ وہ ایک بحث ہو رہی تھی کہ کیا پی ٹی آئی کے سپورٹ سے جو آزاد لوگ منتخب ہوئے ہیں اور انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کر لی ہے، کیا اس کی بنیاد پہ ان کو ریزروڈ سیٹس کا وہ کوٹا جو ان کی تعداد کے حساب سے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے ذریعے انہیں ملنا چاہیے وہ ملے یا نہ ملے۔ اس بارے میں بحث ہوتی رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو ڈینائی کر دیا تھا کہ ان کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی، کہ سنی اتحاد کونسل اس بات کے لیے کوالیفائی نہیں کرتی، کیونکہ ان کے بقول انہوں نے جنرل الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا تھا اپنی پارٹی کے طور پہ، اور نہ ہی انہوں نے کوئی ریزروڈ سیٹس کے لیے اپنی لسٹ جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن کو۔ اس لیے وہ کوالیفائی نہیں کرتے تھے کہ ریزروڈ سیٹس کو ان کے لیے ایلوکیٹ کیا جاتا۔ کوئی تقریباً 77 کے قریب یہ سیٹس تھیں جو قومی اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرنے کا معاملہ تھا۔ دوسری جو سیاسی جماعتیں تھیں، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور دوسری پارٹیاں، ان کو یہ سیٹیں ان کی تعداد کے حساب سے پہلے ہی ڈسٹریبیوٹ ہو چکی تھی، اور لیکن جو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوئی تھی وہ ان آزاد امیدواروں کا معاملہ تھا جنہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کر لی تھی۔ ان کو سیٹیں الیکشن کمیشن نے ایلوکیٹ نہیں کی تھی۔ اس کو چیلنج کیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے اندر۔ جب وہاں چیلنج ہوا تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کے موقف کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریزروڈ سیٹس سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی، کیونکہ انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا۔ اس کے بعد یہ چیلنج ہوا سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے 12 جولائی 2024 کو ایک اکثریتی فیصلے میں یہ کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے، اور انہوں نے بلکہ فیصلے میں وہ بات کہہ دی جو کہ اپیل کے اندر کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ یعنی اپیل تو یہ تھی سنی اتحاد کونسل کی کہ ہمیں جو سیٹس ایلوکیٹڈ ہیں وہ ہمیں دی جائیں، لیکن سپریم کورٹ کے اس 8 رکنی اکثریتی جو ججوں کا فیصلہ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو ساری سیٹیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے جنہوں نے اپنا پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن ظاہر کی ہوئی تھی ان کو تو فوراً مل جانی چاہیے وہ سیٹیں، اور جن لوگوں نے ظاہر نہیں کی تھی ان کو موقع دیا جائے 15 دن کا کہ وہ اپنا ایفیڈیوٹ دیں اور ایفیلیشن بتائیں کہ کیا وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا کسی اور پارٹی میں ہونا چاہتے ہیں۔ تو وہ جب دے دیں گے تو اس کے بعد پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ کافی انقلابی فیصلہ تھا۔ جو آئین کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے تھے، جو آئین کے اندر کچھ آرٹیکلز تھے جن کے اندر کچھ اور بیان کیا گیا تھا، الیکشنز ایکٹ 2017 میں کچھ اور بیان کیا گیا تھا، تو اس کو 2 ججوں نے، جسٹس امین الدین خان صاحب نے اور جسٹس نعیم افغان صاحب نے، اس سے اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا اور اس کے بارے میں کہا تھا کہ آئین کے خلاف ہے یہ فیصلہ۔ تو اس کے اوپر بہت بحث ہوتی رہی، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے بھی اور مسلم لیگ نواز نے بھی ایک ریویو پٹیشن فائل کر دی، اور ریویو پٹیشن کا فیصلہ بالآخر 27 جون یعنی گزشتہ جمعے کو پھر سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ نے کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو اکثریتی فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا 12 جولائی 2024 کا، وہ درست نہیں تھا، اس کو اوور ٹرن کر دیا، اور جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسی کو درست مانا گیا اور اس کو ریسٹور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریزروڈ سیٹس تھیں اب وہ سنی اتحاد کونسل کو بھی نہیں ملیں گی، کیونکہ وہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، اور ممبر سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر چکے ہیں تو ان کی وہی پوزیشن ہوگی، اور جو فیصلہ دیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو جوائن جو لوگ کر چکے ہیں اب پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دے دی جائیں، ان کو نہیں ملیں گی۔ اب جو یہ نشستیں ہیں یہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کوالیفائی کرتی ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی، ان کی اکثریت بڑھ جائے گی، ان کی تعداد بڑھ جائے گی۔
تو اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ کا ریویو پٹیشن کے نتیجے میں جو فیصلہ آیا ہے یہ درست تھا، یا جو اکثریتی فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں جو 12 جولائی 2024 کو دیا گیا تھا وہ درست تھا۔ اس کے بارے میں ذرا ہم کوئکلی آسانی سے سمجھ آنے والے انداز میں گفتگو کریں گے۔ میری ذاتی رائے کیا ہے وہ میں آخر میں بیان کروں گا، لیکن اس کے بارے میں دو آراء ہیں، عام لوگوں کی نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے اندر اور جو کانسٹیٹیوشنل کمیونٹی ہے پاکستان کی، جو لیگل کمیونٹی ہے پاکستان کی، ان کے اندر بھی یہ تقسیم ہے دو آراء کے اندر۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی نے بھی آئین اور قانون کے مطابق کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں بنائی تھی، اور سنی اتحاد کونسل نے چونکہ اپنا ایک جنرل الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا تھا، اپنی لسٹیں بھی ریزرو سیٹس کے لیے جمع نہیں کرائی تھیں، تو قانون اور آئین کے مطابق بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کے اوپر عمل نہیں ہوا، لہٰذا ان کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ اس کے اندر بہت سی باتیں ظاہر کی گئیں کہ 3 دن کا وقت تھا لوگ جوائن کرنے کا، 3 دن کے اندر انہوں نے جس پارٹی کو جوائن کر لیا اب وہ جوائن کر لیا، اب ریزروڈ سیٹس کے مقصد کے لیے وہ کسی اور پارٹی کو نہیں جا سکتے۔ تو سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ یہ کہتا ہے کہ اب ان کو دوبارہ موقع دیا جائے، 15 دن کا وقت بھی دیا جائے، تو یہ آئین سے سپورٹڈ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس نے تو اس کے اندر فریق بھی نہیں تھی اس مقدمے کے اندر، تو اس کو کیسے اس کے اندر کوئی بینیفٹ دیا جا سکتا ہے ایسی بات کا جو اس نے مانگی نہیں ہے۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے یہ فیصلہ، لہٰذا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ موقف بھی اپنی جگہ بہت وزنی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں نے کوئی حکومت کی بے جا حمایت کی ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا اسے اوور ٹرن کر دیا جائے۔ دوسری طرف جو اکثریتی فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں، ان کو بھی بعض لوگ کا الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس قسم کے کہ وہ یوتھیا فیصلہ تھا، وہ لوگ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، انہوں نے اس لیے فیصلہ دیا تھا اور آئین اور قانون سے ماورا یہ فیصلہ دیا تھا۔ تو میرے خیال میں وہ بھی درست بات نہیں ہے۔ اس نے بھی جو فیصلہ دیا تھا اس کے اندر بھی بہت وزن ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سارے لوگ تو پی ٹی آئی کے تھے، ٹھیک ہے ٹیکنیکلٹی کی بات اپنی ہے، ٹیکنیکلی یہ پی ٹی آئی میں جوائن نہیں کر سکتے تھے، وہ خوفزدہ تھے کہ اگر وہ جوائن کریں گے تو ان کا ووٹ ضائع ہو جائے گا، ان کو ریزرو سیٹس نہیں ملیں گی، سنی اتحاد کونسل میں جوائن کر لیں۔ تو لیکن اصل میں یہ سب لوگ پی ٹی آئی سپورٹڈ تھے۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے ان کی لسٹ پی ٹی آئی کی ویب سائٹ کے اوپر موجود تھی، اس کا ثبوت موجود تھا کہ یہ پی ٹی آئی سپورٹڈ ہے۔ اور پھر بعد میں لوگوں نے جب فیصلہ آیا تو ایفیڈیوٹ کے ذریعے انہیں کو جوائن کیا، انہوں نے کوئی دیر بھی نہیں لگائی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا، تو اس پہ سپریم کورٹ کا جو اکثریتی فیصلہ تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں ان ٹیکنیکلٹیز سے اوپر اٹھ کے فیصلہ دینا چاہیے، اور یہ اوپر اٹھ کے فیصلہ دینا کا جو عمل ہے یہ آئین کے آرٹیکل 187 میں اس کی پروویژن ہے کہ ایک کمپلیٹ جسٹس کر سکتی ہے سپریم کورٹ۔ اگر ٹیکنیکلی کچھ دوسری چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ ہوں تو سپریم کورٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ آرٹیکل 187 کو بروئے کار لائے، استعمال کرے اور کمپلیٹ جسٹس کرتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ دے جو انصاف کے تقاضے پورا کرتا ہو۔ تو اس لیے یہ فیصلہ بھی کوئی آئین اور قانون کے منافی نہیں ہے، اور نہ جو ریویو پٹیشن کے اوپر فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کے منافی ہے۔ یہ دو فیصلے ہیں جو ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کے اوپر بیس کرتے ہیں، دونوں کے اندر اپنے اپنے آرگیومنٹس ہیں، اور اس لیے کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، سیاسی طور پہ نہیں، آئینی اور قانونی طور پہ۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقدمہ کا، جو کہ بہت کمپلیکس مقدمہ تھا، یہ اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا، پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی، اسے کہتے ہیں نا کیس آف فرسٹ امپریشن تھا، تو اس لیے یہ آسان نہیں تھا اس کے بارے میں فیصلہ کرنا۔ تو اس کے بارے میں دونوں موقف اپنی جگہ وزنی ہیں۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کمپلیٹ جسٹس کو انووک کرنا درست تھا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی نشستیں تھیں،
اور ان کو ہی مل جانی چاہیے تھی. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرا جو ریویو پٹیشن کا فیصلہ ہے وہ کوئی بدنیتی پہ مبنی ہے یا وہ کوئی غلط انڈرسٹینڈنگ کے اوپر قانون اور آئین کے مبنی ہے. تو اس لیے اس کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے بغیر کسی پریجڈس کے, اور دونوں کو اپنا اپنا کریڈٹ دینا چاہیے. لیکن اب چونکہ فیصلہ آ گیا ہے اور یہ آخری سٹیج ہے فیصلے کی, اس کے بعد اب کوئی ریویو پٹیشن کے بعد کوئی اور سٹیج نہیں ہے. ویسے تو آپ اپیلیں کر سکتے ہیں, الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اس کو آپ نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا, پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آپ نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا, سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نے پھر ریویو پٹیشن میں چیلنج کر دیا. تو دیٹ از دی اینڈ آف دی روڈ. اب یہ سفر ختم ہو گیا ہے. اب یہ ریویو پٹیشن کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, آپ کوئی دوسری گنجائش نہیں ہے. اب اس کے نتیجے میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ رولنگ کولیشن کو بہت فائدہ ہوگا. قومی اسمبلی میں اس کی 2/3 میجارٹی ہو جائے گی. اس کی جو رولنگ کولیشن ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ, پیپلز پارٹی تو حکومت میں نہیں ہے لیکن حکومت کی حمایت کرتی ہے, تو پیپلز پارٹی بعض اوقات بہت اختلاف بھی کرتی ہے حکومت سے. تو اب حکومت کی جو تعداد ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ اگر اس پہ چند اور ممبر شامل ہو جائیں تو انہیں پیپلز پارٹی کی سپورٹ کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. تو یہ بھی اس کو فائدہ ہو گیا ہے. اور یہی صورتحال خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہے, جہاں رولنگ پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اب وہ سنی اتحاد کونسل کی حکومت قرار پائے گی. اور اس کا جو فرق تھا اپوزیشن کے ساتھ وہ بہت زیادہ تھا, لیکن اب یہ فرق بہت کم ہو گیا ہے. یہ اتنا فرق ہے کہ اس کو کچھ چند انڈیپینڈنٹ ممبرز کو اگر ساتھ میں لا لیں تو یہ تحریک اعتماد کی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو اس سے رولنگ کولیشن کا بہت فائدہ ہوا ہے, اور اس سے پی ٹی آئی کو بہت دھچکا لگا ہے. اور ایک اور خطرے کی میں نشاندہی کر دوں جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ مؤثرین نے نہیں کی. جو فیصلہ تھا اختلافی فیصلہ, اختلافی رائے 12 جولائی 2024 کو جو دیا گیا تھا اکثریتی فیصلہ, اس کے خلاف ایک اختلافی فیصلہ تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, 2 ججوں کا, نئے جسٹس امین الدین خان صاحب اور جسٹس نعیم افغان کا. اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کچھ ممبرز اپنا پہلا ایفیڈیوٹ جو انہوں نے دیا تھا سنی اتحاد کونسل کا, اس کو نگیٹ کرتے ہوئے کوئی دوسرا ایفیڈیوٹ دیں گے بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا, تو وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ پہلا ایفیڈیوٹ اس کا مطلب ہے ان کا جھوٹ تھا. تو انہوں نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا, تو اب وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے مطابق نااہل ہو سکتے ہیں. تو یہ تلوار بھی ان کے اوپر لٹک گئی ہے. اب کوئی اگر کورٹ میں جائے گا اور اس کا مطالبہ کرے گا کہ ان کو ڈسکوالیفائی قرار دیا جائے, تو یہ بھی ایک امکان ہو سکتا ہے کہ وہ 80 ممبر قومی اسمبلی کے اور پھر اسی طرح صوبائی اسمبلیوں کے جنہوں نے بعد میں وہ ایفیڈیوٹ دیے اس کے اندر شامل ہونے کے پی ٹی آئی میں, پہلے وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے تھے, تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی پاسبلٹی کا امکان بھی پیدا ہو گیا ہے. میری ذاتی رائے میں بہت اچھا ہوتا اگر ان نشستیں پی ٹی آئی کو مل جاتی, لیکن بہرحال جو آئینی آخری فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے اس کا تجزیہ ہم نے پیش کر دیا. بہت شکریہ.